اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کملات جعفر عمل یوسفی آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے اور یہ سورۃ الافات میں ہے کہ تم مجھ سے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے وقت میرے اسم حسنہ کے ذریعے پکارو تاکہ تمہاری دعائیں قبولیت کے قریب ہوں، یعنی کہ میرے قریب ہوں قبول کرنے کے، اور میں اس کو قبول کر لوں۔ دنیا میں ہر انسان مشکلات و مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی ایسا بندہ، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، وہ کوئی نہ کوئی اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے مصائب اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کہیں بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، کہیں رزق کا مسئلہ ہے۔ رزق کا مسئلہ تو ہر گھر میں ہے، وہ ہماری حکومتوں کی ناکامی کی وجہ سے، ہماری حکومت کی بے بسی کی وجہ سے، ہماری حکومتوں کے لالچوں کی وجہ سے وہ اپنے لیے تو سب کچھ کر لیتے ہیں، غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اگر ہم پچھلے دور کو دیکھیں، حضرت علی کے دور کو دیکھیں، خلفائے راشدین کے دور کو دیکھیں، تو یہی سننے میں آیا ہے کہ وہاں پر کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اور آج کل جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنے محلوں کو بڑھا رہے ہیں، اپنی جائیدادوں کو بڑھا رہے ہیں، عوام کے لیے کچھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ میں ان کو معاف کر دے گا، ان سے ہر ایک کا حساب لے جائے۔ جس طرح شیطان سے حساب لیا جائے گا، شیطان کو سزا دی جائے گی، اسی طرح ہر ظالم حکمران سے حساب لیا جائے گا۔ کس کے ساتھ اس نے کیا زیادتی کی، کس کے ساتھ کیا زیادتی کی، سب کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ اللہ میاں نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے، آپ صبر کریں، اللہ میاں صبر کا بھی اجر آپ کو دے گا، اس کا بھی ثواب دے گا۔ اور جو ہمارے پر ظلم حکومتیں کرتی ہیں، کہیں بجلی کا بل ہے، کہیں ٹیکسز ہے، کہیں بچوں کی فیسیں ہیں، کہیں اس کا سب کا حساب ہوگا، ضرور ہوگا۔ اللہ میاں انصاف کرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ہمیں بے خطا بے قصور تکلیفیں دی ہوں اور ان کے ساتھ حساب نہ ہو، ان کا ضرور حساب ہوگا۔ یہ اور ایسا بھی ہے کہ جو عالم برزخ میں ہم جب جائیں گے، کوئی 1 سال کے لیے جائے گا اس خطاب دینے کے لیے، کوئی لاکھوں سال اس میں رہے گا۔ ایسے جو ظالم لوگ ہیں وہ لاکھوں کروڑوں سال عالم برزخ میں رہیں گے کہ انہوں نے ایک کے ساتھ نہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کوئی بھی شخصیت ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، آرمی کی ہو، چیف جسٹس کی ہو، انصاف کرنے والی ہو، بجلی کا محکمہ، سوئی گیس کا، سب کو اللہ میں عذاب دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو عذاب دے۔ ہماری بد دعائیں ان کے اوپر جاتی ہیں، غریبوں کی بد دعائیں ان کو پڑتی ہیں۔ اللہ میاں مظلوم کی ضرور سنتا ہے، اور اللہ میاں اسی لیے ڈھیل دیتا ہے کہ ان کی رسی کو دراز کرو، ان کی رسی کو دراز کرو۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، ہم دیکھیں گے، یہاں نہیں دیکھیں گے، وہاں دیکھیں گے کہ اللہ میاں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، کیونکہ اگر آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہے، اگر آپ کے پولیس آپ کو ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کے انتظامیہ ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کا حاکم ٹھیک نہیں ہے، تو بس آپ سمجھ لیں اس ملک کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر یہاں تک بھی میں نے سنا ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم اعمال ہوں گے ویسے ہمارے اوپر حکمران ہوں گے۔ ہم خود بھی غلط ہیں، ہم خود بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ ہمارا اختیار ہو تو ہم بھی کنڈا لگا لیں بجلی کے لیے، ہم بھی دودھ فری لے لیں، ہم بھی فلانا کر لیں۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اللہ میں انصاف کرے گا۔ جس نے ذرہ بھر بھی ثواب کیا ہوگا نا، نیک مال کیے گے، اس کا اجر دے گا۔ جس نے تو ذرہ بھر گناہ کیا ہوگا اس کا بھی اللہ میں اجر دے گا۔ تو یہ گناہ کبھی نہیں ختم ہو سکتے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک عمل لے کر آیا ہوں، ساتھ میں اس کا نقش بھی دے رہا ہوں۔ اگر کوئی لوگ اس کا نقش بنانا چاہتے ہیں تو سونے پہ سہاگا۔ اگر آپ اس کا نقش نہیں بنانا چاہتے، جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں وہ عمل بھی کر لیں گے تو وہ عمل بہت ہوگا، ہر مسائل کے حل کے لیے ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کے ہر مسائل حل ہوگا۔ کیونکہ محرم کا مہینہ ہے، اس لیے میں محرم کے مہینے میں احتراماً میں پنجتن پاک کا زیادہ ذکر کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ شاید کہتے ہوں گے یہ انہی کا ذکر ہی کرتے رہتا ہے۔ یہ تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، یہ دنیا جب تک ہے ساتھ ساتھ ان کا ذکر ہے۔ محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے اور حدیثیں بھی بھری پڑی ہیں
کہ جو کچھ ملے گا ان کے در سے ملے گا، ان کے وساطت سے ملے گا۔ اللہ میاں نے ان کی مرضیاں خرید لی ہیں، اللہ میاں نے ان کی ڈیوٹیاں لگا لی ہیں، رسول کی ڈیوٹی لگائی، مولا مشکل کشا کی ڈیوٹی لگائی، امام وقت کی ڈیوٹی لگائی، انہی کے صدقے میں ملے گا۔ اللہ میاں خود روح قبض نہیں کرتا، اللہ میاں نے ایک فرشتے کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ روح قبض کر کے لائے۔ اللہ میاں خود ثواب نہیں لکھتا، اللہ میاں نے فرشتوں کے حکم دیا کہ ایک نیکی کا فرشتہ بھی ہے اور بدی کا فرشتہ بھی ہے، تم نیکی والے نیکی کے چیزیں لکھو، بدی کے۔ خود اللہ میاں کچھ نہیں کرتا، اللہ میاں نے ڈیوٹیاں لگا دی، اللہ میاں نے اختیارات دے دیے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے در مصطفیٰ سے ملتا ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے محمد و آل محمد سے ملتا ہے، اس لیے انہی سے ہم نے مانگنا ہے، انہی سے لینا ہے۔ مانگ اللہ ہی سے رہے ہیں، وسیلہ انہی کا اختیار کرنا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو کہہ رہے ہیں نا قرآن میں کہ ہم بھی درود بھیجتے ہیں تو آپ بھی درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان کے اوپر درود بھیجا جائے۔ تو یہ میں اپنا یہ 11 دن کا عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ آپ نے جن کا کوئی مسائل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، روزگار کا ہے، بیرون ملک جانے کا ہے، بچوں کی شادی کا ہے، کاروبار کا ہے، مکان کا ہے، کوئی مسئلہ ہے، مقدمہ ہے، دشمن ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ 11 دن کا عمل کرنا ہے۔ جمعرات کے دن سے آپ عمل شروع کریں، اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور یہ جب وقت ضرورت سورۃ یوسف کی تلاوت کرے، قرآن سے دیکھ کر کرے، اور آپ نے جب سورۃ یوسف پڑھیں تو اس کے اوپر جب سورۃ حضرت یوسف کا نام آئے تو آپ نے وہاں پر ایک مرتبہ سورۃ قل هو اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور اس کے پھر آگے بڑھ جانا۔ پھر جہاں پر نام اپنے یوسف آئے تو آپ نے وہاں پر پھر یہی عمل کرنا ہے۔ جتنی دفعہ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف کا ذکر ہے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، تو آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ توحید پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح اس سے ایک تسبیح آپ نے بعد میں پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مسائل میں کمی آنی شروع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو مطلب کہ نقش دے رہا ہوں، اگر کوئی شخص اس نقش کو بنا لے تو جب یہ پہلے نقش بنا لے، اس کے بعد یہ صورت جو یوسف پڑھ رہے ہیں اور یہ عمل جب 11 دن آپ اس پہ کر لیں گے تو اس کے اوپر آپ نے پھونک مارنی ہے، پھونک مار کے اس نقش کو آپ اپنے استعمال میں رکھ لیں۔ اگر آپ نقش نہیں بنا سکتے، یہ نقش سے آشنا نہیں ہے، نقش آپ کو بنانا نہیں آتا، تو آپ نے صرف یہی عمل کرنا ہے۔ بچوں کی شادی کا کرنا، کوئی پریشانی کا کرنا، کوئی بھی آپ عمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ہوگی، آپ کے مسائل دور ہوں گے۔ اور یہ عمل اتھینٹک عمل ہے۔ میرے جتنے عمل ہوتے ہیں نا مجرب ہوتے ہیں، آزمائے ہوئے ہوتے ہیں، کئی سالوں سے یہ چلتے ہوتے ہیں عمل۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اتھینٹک ہے، مجرب ہے، پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں میں نے مختلف جنتریوں میں اس کو دیے ہوئے ہوتے ہیں بہت پہلے، کیونکہ 25-30 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، تو ان کی تجربے میں جو میرے آتے ہیں اور وہ مجرب کہلاتے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔